ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ مختلف جہانوں سے گزر رہی ہے، اور تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، اور اس وقت وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے شکل میں تھیں ارواح. اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو دوسری اولاد پیدا ہوئی. پہلی جو ہے وہ جنتی ہے، دوسری جو ہے وہ دوسری قسم کی ہے. اور اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. جن ارواح کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے انہوں نے دنیا میں آنا ہی آنا ہے. پھر انسان عالم ارواح سے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنتی ہے. 4 مہینے کے بعد حق تعالی شانہ اس میں روح ڈالتے ہیں. تو فرشتہ جب اس میں روح ڈالتا ہے تو اللہ کے حکم سے چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس نے چل پھر کے زمین میں کہاں کہاں جانا ہے. یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، روح اور جسم کا رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے. پہلے ایکسپائری تاریخ لکھ دی جاتی ہے اس کی. یہ تو اللہ کا انعام ہے. تو کوئی انسان جو مرتا ہے وہ اچانک نہیں مرتا، بے وقت نہیں کوئی مرتا، اپنے وقت پہ مرتا ہے. جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہے اسی جگہ اس نے مرنا ہے. نہ اس سے 1 منٹ پہلے مرنا ہے، نہ 1 منٹ بعد میں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی پہلے سے اطلاع نہیں کی. ہمیں نہیں بتایا کہ کس کی موت کب آنی ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کسی کی موت پہ جو رنج ہے وہ اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیں کہ کب کس دن اور کس وقت اس کی موت آنے والی ہے تو مرنے سے پہلے رنج شروع ہو جائے گا، ایک کوہرام مچ جائے گا. جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں تو جب طے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن اس کو پھانسی دی جائے گی تو گھر میں بے چینی جو ہے وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ مریض کتنا ہی بیمار ہو، مایوسی کی حالت بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ورثاء کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی امید ہوتی ہے، اور مرتا مرتا آدمی بچ بھی جاتا ہے. اور بعض تو بس ایسے آخرت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ سمجھے کہ وہ آخرت کے قریب سے پکڑ کے اس کو واپس لے کے آتے ہیں، تو لیکن ابھی اس کی موت نہیں آئی ہوتی، اس لیے وہ بچ جاتا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ ساری مسافتیں طے کر رہا ہے. ماں کے پیٹ میں رہا اور پھر اس دنیا میں ہے. تو جب عالم ارواح تھا تو جسم نہیں تھا، اور جب 9 مہینے کا جہان میں تھا
تو اس 9 مہینے کے جہان میں جسم اور روح دونوں تھی، لیکن اندھیرا تھا اور تنگی تھی۔ اس جہان میں رہتے ہوئے اندھیرا اور تنگی ختم نہیں ہو سکتے، اور اس دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو ابتلا، آزمائشیں، مصائب، مشکلات یہ اس زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ چیزیں نہ پیش آئیں، اور یہ بری نہیں ہے، یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی جو ہے وہ امتحان لینے والے ہیں، اور ان کی حکمت ہے اس میں، اور اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کا قرب حاصل ہونے کے 2 ذریعے ہیں، ایک اختیاری عبادت اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور ایک حالات یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب منہ، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض بندوں کے لیے اللہ تعالی نے اپنے ہاں ایک مقام اس کا طے کیا ہوتا، عالی مقام، لیکن اس مقام تک اپنی عبادت کے ذریعے سے نہیں پہنچتا اور پہنچ سکتا بھی نہیں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب اور مشکلات سے گزارتے ہیں اور پھر اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب اہل بیت سے اونچی ہستیاں کون سی ہوں گی؟ حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تو کتنی انہوں نے عبادت کی ہے، اور ان کی عبادات پھر ہوں گی کتنی اونچی اور کتنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج تو پیدل کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، لیکن اللہ کے ہاں جو ان کا مقام تھا اس کے لیے یہ عبادت بھی تھوڑی تھی۔ انہوں نے صرف جنت حاصل نہیں کرنی تھی بلکہ جنت کے جوانوں کا سردار بننا تھا، وہ گروپ لیڈر بننا تھا، ان کا مقام اونچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے مصائب سے گزارا، تو ان مصائب کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مصائب آتے ہیں یہ اس دنیا کی خاصیت ہے، اور یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کام کوئی عبث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، کوئی بے فائدہ نہیں ہوتا، اور فائدہ بھی اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو فائدے سے غنی ہے، وہ تو محتاجی سے پاک ہے۔ فائدہ بھی ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مصائب اور مشکلات ہیں یہ اللہ کی طرف سے خیر ہیں، اگر یہ خیر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو نہ دیتے کبھی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو بیمار ہو رہا تھا، آپ بیمار تھے، تو میں نے ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، تیز بخار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیز بخار ہے، اور مجھے آج اتنا بخار ہے جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو ہم تو مر جائیں گے نا، تو اتنا تو برداشت نہیں کر سکتے 2 آدمیوں کا بخار۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کو بخار عام انسانوں سے دگنا ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بخار تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مرض پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی خطائیں بیماریوں سے ایسے جھڑتی ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔
اور پھر موتیں بھی آتی ہیں. تو موت جو آتی ہے وہ اچانک نہیں آتی، وہ تو اللہ کی مرضی سے آتی ہے. تو یہ مصائب تو اس دنیا میں آنے ہیں، اللہ والوں کو آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو آئے ہیں، ہمیں بھی آئیں گے. تو ان مصائب کو تو آنے سے نہیں روکا جا سکتا. ہاں لمحے سے دعا عافیت کی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند بھی بہت ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا. ہاں مصیبت آنے سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے کبھی اللہ سے. فضائل بڑے ہیں مصیبت کے، لیکن مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ مانگنی عافیت چاہیے کہ اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں. اور میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. لیکن اگر آ جائے مصائب تو ان مصائب کا حل کیا ہے؟ تو مصائب کا حل تعلق مع اللہ. جتنا تعلق مع اللہ زیادہ ہوگا اتنا انسان مصائب سے پریشان کم ہوگا. مصائب کی تکلیف تو ہوگی، لیکن مصائب سے پریشانی اور گھٹن جو ہے وہ نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر ہو. فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ ہم آزمائشیں کریں گے، مال کا نقصان، جان کا نقصان، خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آج خوشخبری سنا دیجیے. اور جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں، فرمایا ان پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں اور عمومی رحمتیں ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ ہدایت یافتہ ہے. اور صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، اور جزا فضا نہ کرے انسان. رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اور آنسو نکل آنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. ہاں بین کرنا، اونچی اونچی رونا، اور جس سے ایسا رونا جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض بنتا ہو، یا زبان سے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کے کلمات کہنا، یہ بے صبری ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ایک اجر مصیبت کا ہوتا ہے اور ایک اجر جو ہے وہ صبر کا ہوتا ہے. مصیبت کا اجر الگ ہے اور صبر کا اجر الگ ہے. آدمی پہ کتنی مصیبت آ جائے، گھر میں کتنی موتیں ہو جائیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے. وقت کا مرہم جو ہے وہ صبر لے آتا ہے. تو صبر آنا جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ صبر کرنے پہ ہیں. اور فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ صدمے کی ابتدائی حصے میں ہوتا ہے. تو ابتدائی حصے میں انسان صبر کرے. یہ صبر جو ہے یہ بھی تعلق مع اللہ ہی کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت، جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی مصائب میں کا احساس کم ہوگا، بلکہ مصائب لذت سے بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس ہو کہ کوئی بات نہیں، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، موتیں آ گئی ہیں، ہلاکتیں آ گئی ہیں، لیکن میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر جیسا بہادر اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر سنتا ہی نہیں کسی کی. پھر ممبر پر تشریف لے گئے، سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کو چھوڑ کے ممبر کی طرف متوجہ ہو گئے. تو کیا فرمایا ابوبکر صدیق نے کہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لو، وہ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ حی اور قیوم ہیں، وہ زندہ ہیں اور تھامنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مصیبت دیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت دیتے ہیں، پھر خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے.
اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اجر، دنیا کے اندر قرب بھی اجر بھی، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن مصیبت کے وقت مصیبت کی سہار تعلق مع اللہ سے ہوتی ہے۔ تعلق مع اللہ مصیبت کے وقت پیدا نہیں ہوتا، وہ پہلے سے پیدا کیا ہوا ہو تو پھر کام آتا ہے۔ تو یہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت، صبر، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں مصیبتوں پہ، ان وعدوں کو یاد کرنا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ سبق جو ہے وہ پہلے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، جب یہ سبق یاد ہوگا اور تعزیت کرنے والے ہمیں یہ سبق یاد دلائیں گے تو بھولا ہوا سبق پھر یاد آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ساری زندگی نہ تو علم دین سیکھا، نہ صبر سیکھا، نہ اللہ کی محبت سیکھی، نہ اللہ کا ذکر سیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا یقین سیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس پیدا کیا، یہ چیزیں دل کے اندر پیدا نہیں کی، تو پھر جب مصیبت آتی ہے تو وہ قہر بن کے آتی ہے، وہ انسان پہ عذاب بن کے آتی ہے۔ اور جب تعلق مع اللہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اکیلے مصیبت نہیں بھیجتے، ساتھ اس کو سنبھالتے بھی ہیں۔ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے سنبھالنے والے بھی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے مصائب تو آنے ہی آنے ہیں، ہاں ان مصائب کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے تعلق مع اللہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ درسقرآن.com www.درسقرآن.com